اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب دعا بھی عبادت ہے۔ آپ نے بتایا شروع میں ہی کہ بھائی کسی کے لیے اگر عبادت کرو تو وہ شرک کے معاملے میں آ جاتا ہے کہ عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی اللہ کے سوا، ایسا ہی ہے نا؟ تو دعا بھی فرمایا گیا کہ عبادت ہے، ایسا ہی ہے۔ تو دعا کافی لوگ جو ہے نا، کافی لوگ ایسے دیکھے گئے جو مزار شریف پہ یا آقا کے دربار میں حاضر ہوں تو دعائیہ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے وہ ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، تو منظور دعا کرنا، تو دعا یہ جو اللہ کے بندوں سے ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ دعا ایک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ دعا کا مطلب ندا کا بھی ہے، لیکن اس وقت ہم لوگ دور سے پکارنا بھی ہے، لیکن اس وقت میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جو ایک حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، شاید یہی بولا گیا ہے۔ ہاں، تو اس کو عبادت کہا گیا ہے، تو کیا دعا یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں ان سے دعا کر رہا ہوں، کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ جملہ ٹھیک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح نا؟ پہلی بات تو کلیئر ورڈز کے اندر یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ صحیح ہے۔ دعا کا تصور یہ ہے کہ آپ کسی کو جو ہے نا وہ خدا سمجھ کر پکاریں، صحیح، الہ سمجھ کر، ٹھیک ہے نا؟ لفظ الہ سمجھ کر، لا ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، بالکل کہ صحیح، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور الہ مت پکارو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور کے لیے آپ یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایون کہ اگر کہیں ہوا ہے کسی مسلمان نے استعمال کیا تو ہم پہلے اس کی نیت دیکھیں گے کہ بھئی تم نے کس سوچ کے ساتھ استعمال کیا۔ صحیح، جیسے یہ جو آپ نے شعر پڑھا تو اس میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھئی اس میں تعویل ہو سکتی ہے، صحیح، کہ بھئی یہاں پہ ندا دعا سے مراد پکارنا ہے۔ یہ اگر وہ والا کانسیپٹ کے ساتھ پکاریں گے کہ دعا جیسے اللہ سے کی جاتی ہے تو پھر یہ غلط ہے بالکل۔ لیکن پھر بھی ہمارے جو بڑے علماء ہیں نا وہ اس سے منع فرماتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ دعا استعمال نہ کیا جائے یہاں پر۔ صحیح، ایسا گنبد والے منظور صدا کرنا آپ کر لیں، صحیح ہے، یہ لفظ استعمال نہ کریں لفظ دعا، یعنی احتیاط ضروری ہے، بالکل ضروری ہے نا، کیونکہ لفظ دعا سے لوگوں کا کانسیپٹ ادھر ہی چلا جائے گا، آپ کے ذہن میں اگرچہ نہ ہو لیکن ایک عام آدمی کا تصور تو چلا جائے گا۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے کہنے کی وجہ سے جو نا ہم نے یہ چینج کیا ہو، یہ ہمارے علماء جب یہ یوٹیوب کا دور نہیں بھی تھا نا تب بھی ہمارے علماء نے اس سے منع فرمایا۔ میں آپ کو اس میں ایک مثال دیتا ہوں، شریف الحق حمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اور بہت پہلے لکھی ہے جب یوٹیوب کا تصور بھی نہیں تھا، تو یوٹیوب پر آنے والوں کا تصور تو بہت دور کی بات ہے، صحیح ہے نا؟ تو انہوں نے فتاوی شارح بخاری میں اس چیز سے منع فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے صراحتاً یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہو نا تو درمیان میں یہ کہنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ بھی انہوں نے اتنی احتیاط لکھی ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ بتائی نہیں جاتی نا مفتی صاحب یہ ساری بات۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ جب بتائی جا رہی ہوتی ہے نا تو وہ باتیں گڑمڑ ہو جاتی ہیں۔ اب مثال ابھی ہم ڈسکشن جب کر رہے ہیں نا تو میں ابھی اگر آپ کو اگر آپ مجھے کھل کر بولنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ میں کیسے سمجھاؤں گا؟ اور ہمارے یہاں پر اکثر جو ہے نا وہ لوگ سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھتے، الجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو جو 29ویں پارے میں ایک آیت ہے غالباً سورہ جن کی ہے یا کچھ، جہاں پہ یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، میرے خیال سے یہ والی اس کے آگے ہے نا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو یہ ہے کہ اللہ، یہ مسجد اللہ کی ہیں اور یہاں پہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، بطور الہ نہ پکارا جائے۔ اچھا، بطور الہ نہ پکارا جائے۔ دیکھیں، پکارنا صرف بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ نے دور سے پکار لیا نا یہی دعا ہے، صحیح، یہ دور سے پکارنا